بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. بروز جمعہ ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا عنوان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے. امر کے لغوی معنی کسی کام کے کرنے کا حکم دینا. معروف کے معنی جانا پہچانا. آگے ارشاد ربانی ہے اے مومنو تم سب سے بہتر امت ہو. تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. پھر ایک اور جگہ ارشاد تھا. کیا ارشاد تھا؟ اور اس طرح ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے انسانوں کے لیے ہمارے دین کے شاہد بن جاؤ اور ہمارا یہ رسول تمہارے لیے شاہد بن جائے. آگے ہے ملت اسلامیہ کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ملت اسلامیہ کی فضیلت کی وجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اسلامی حکومت کے فرائض بھی تھے. پھر اس سے آگے اسلامی حکومت کے فرائض کیا تھے کہ اسلامی حکومت کے اولین فرائض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. ٹھیک ہو گیا بیٹو؟ یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا. اب آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا آتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے. ہم نے پڑھا، کیا پڑھا تھا؟ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو زور بازو سے روک دے. کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب کسی برائی کو دیکھیں تو آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ میں سے اپنے زور بازو سے روک سکتا ہوں تو ضرور روکیں. سب سے پہلا اگر یہ ہمت نہ ہو، اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روک دیں، یعنی زبان سے اسے منع کریں. اگر یہ بھی نہ ہو تو ایمان کی کمزور ترین سطح یہ ہے کہ آپ اس کا دل میں برا مانیں. اس سے آگے بیٹا ہم چلتے ہیں کہ امت کا ہر فرد اپنی پہنچ کی حد تک لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے. اب اگر اس کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی شخص اسلام سے محروم رہ جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ پیش کرتا ہے کہ تیرا یہ مسلمان بندہ اسلامی تعلیمات اور صراط مستقیم کا امین تھا. صراط مستقیم سیدھا راستہ دکھانے والا، ٹھیک ہے، امین امانت دار. کیا کہا؟ امت کا ہر فرد اپنی پہنچ کی حد تک لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے. یعنی مجھ پر، آپ ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو یعنی غیر مذہب کو اسلام کی دعوت دیں. اب اگر ہم سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ شخص
इस्लाम से महरूम रह जाते हैं और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। फिर हम जो कुछ भी कहेंगे, यानी बंदा क्या कहेगा, इस्लामी तालीमात और सिरात मुस्तकीम का आमीन था। देखे बेटा, सिरात मुस्तकीम लोगों को सीधा रास्ता दिखाना, और अमीन था, ईमानदार था। ठीक है, कि हमारे ज़िम्मे ये काम लगा हुआ था कि हम लोगों को भलाई की तरफ लाएं और बुराई से रोकें और इस्लाम की दावत दें। और इस पर तेरी तरफ से ये फ़र्ज़ आयद था कि वो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, लेकिन उसने मुझे कभी नेकी का हुक्म नहीं दिया, दीन की दावत नहीं दी और बुराई से नहीं रोका। इसलिए मेरी गुमराही और बुराई का असल जिम्मेदार ये है। ठीक, ये वो लोग जो भटके हुए हैं, जो अपना रास्ता छोड़ चुके हैं, जो खुदा को नहीं मान रहे हैं, ये हम लोगों पर ये आयद होता है कि हम उन्हें सीधे रास्ते पर लाएं, अच्छाई और बुराई में फ़र्क जाहिर करें और दीन मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के लिए उन्हें दावत दें और उसे ये इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। फिर वो बंदा ये कहता है कि अल्लाह, इन्होंने मुझे कोई दावत नहीं दी है, मुझे किसी नेकी की तरफ नहीं बुलाया, कभी बुराई से नहीं रोका, और मेरी गुमराही का असल जिम्मेदार ये शख्स है और उसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस बात का जवाब एक मुसलमान को अभी से सोच रखना चाहिए। क्या है कि हमें अभी से ये सोच रखना चाहिए कि हमें दीन का काम करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए ये चीज़ें, ये जो कुछ भी है, ये हम पर ही आयद होता है। इसलिए अगली हमारी हेडिंग है अमर बिल मारूफ और नई अनल मुनकर की शराइत क्या है, किसकी शराइत क्या है। अमर बिल मारूफ और नई अनल मुनकर जहाँ इस कदर अहम है, वहीं इसके लिए कुछ शराइत भी रखी गई हैं। इस सिलसिले में जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उनमें से चंद एक बातें दर्ज की जाती हैं। दीन के बारे में किसी पर जबर की इजाज़त नहीं, यानी आप जबरन किसी के साथ ज़बरदस्ती से किसी को अपना दीन नहीं सिखा सकते। आप इस बात के तो पाबंद हैं कि लोगों को इस्लाम की हक्कानियत, सच्चाई और कुफर की बुराई पूरी वजाहत और दलाइल से समझा दें। क्या कहा कि दीन के बारे में किसी पर जबर की इजाज़त नहीं, यानी हम दीन के मसले में अगर किसी को दावत देते हैं तो हमें ये इजाज़त नहीं है कि हम उसके साथ ज़्यादती करें, उसको डराएं धमकाएं कि तुम ज़बरदस्ती हमारा दीन कबूल करो। नहीं, ऐसे नहीं है। आप इस बात के पाबंद हैं कि लोगों को इस्लाम की सच्चाई, हक्कानियत, सच्चाई और कुफर की बुराई पूरी वजाहत और दलाल से समझा दें। क्या कहा कि हम पे ये आयद है कि हम अपने दीन की जो सच्चाई है उसको और कुफर की जो बुराई है उसकी वजाहत करें, लोगों के सामने दलाइल दें, समझाएं, लेकिन उससे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। बेटा, अगर हम उसे माइल कर लेते हैं, उसे मिसालें देते हैं, उसे अपने दीन के मुतालिक बताते हैं कि हमारा दीन ये है, हमारा दीन सच्चा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या हुआ, नबूवत का खात्मा हो गया, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर
اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اختیار اور آزادانہ مرضی اور انتخاب پر منحصر ہے۔ کیا ہے؟ آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو کیا ہے کہ وہ اس کی مرضی پر ہے کہ وہ شخص آزاد ہے، اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آپ اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، اور آپ پر لازم ہے کہ یہ کام حکمت اور عمدہ نصیحت کے انداز میں سر انجام دیں۔ یعنی ہم اس شخص کے سامنے اسلام کی بہت سی وضاحتیں پیش کریں، اسلام کی خوبیوں کو بیان کریں، تاکہ وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کرے، نہ کہ ہم جبران اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم تھا دیکھنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ کیا کہا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، دیکھیں ان کی نسبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، جن کی ہم امت ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، فرمایا گیا کہ یہ ہمارا افضل احسان ہے کہ تم میں نرمی پیدا کر دی گئی ہے۔ کیا کہا گیا؟ انہیں کہا گیا کہ نرمی اختیار کرو۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ کہ نرمی کے ساتھ بات کرنا، نرمی اختیار کرنا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان میں نرمی پیدا کر دی ہے، انہیں نرم مزاج بنا دیا گیا۔ اگر تم تند خو اور سخت دل ہوتے، یعنی تند خو، سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، تو پھر کون تمہارے پاس بیٹھتا اور تمہاری باتیں سنتا؟ کیا کہا گیا کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لوگوں کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتے، تو آپ کے پاس کوئی بھی نہ بیٹھتا۔ اس لیے نیکی کا حکم دیتے وقت نرمی اور ملائمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دیکھیں بیٹا، آپ جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی طرف راغب کریں، تو کیا کریں کہ آپ کی زبان میں اتنی شائستگی ہو، پھر آپ جو ہیں سچائی کا دامن آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کیونکہ اگر سختی اور اکڑ پن سے کام لیا تو فائدے کے بجائے نقصان کا امکان ہے۔ کیا کہا گیا؟ کہ اگر آپ نے سختی اور اکڑ پن دکھایا تو کیا ہوگا؟ بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا۔ اور پھر وعظ و نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ دیکھیے، ہم نے پڑھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے گفتگو فرماتے تھے تو اس انداز میں فرماتے کہ ایک ایک لفظ کو بار بار دہراتے، یعنی جو جملہ بولتے اسے کم از کم 3 مرتبہ دہراتے، تاکہ سننے والے کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے اور اسے زبانی بھی یاد کر لے۔ جب کسی کے سامنے 3 مرتبہ کسی چیز کو دہرا دیا جائے تو وہ اسے یقیناً زبانی یاد کر لیتا ہے۔ آگے ہے سورہ نساء آیت نمبر 63 میں، اور اس کے ساتھ
دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے. یعنی آپ جب کسی کے سامنے اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے. اس لیے اس کام کو نصیحت کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے خیر خواہی یا بھلائی چاہنا. یعنی آپ کسی کی بھلائی چاہتے ہیں، کسی کو اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ نہ بنے، کیونکہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے بنی ہے، پھر ان مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق اس دنیا میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. ان کے ساتھ مالک کائنات نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ جنت تمہارے لیے ہے. تو کیا کہا گیا کہ آپ کسی کو جب نصیحت کرتے ہیں تو اس میں اس کی بھلائی چاہتے ہیں. آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ شخص برائی کی طرف جا رہا ہے، اسے میں بھلائی کی طرف لاؤں، اور تاکہ یہ جنت، یہ آخرت میں جہنم کی ایندھن کا ایندھن نہ بن جائے. اسی طرح اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہو. یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نماز کو قائم کریں، تو یقیناً پہلے ہمیں اس عمل کو خود اپنانا ہے. پہلے ہم نے خود نماز کو قائم کرنا، اچھے طریقے سے قائم کرنا، اور اس کے بعد دوسروں کو دعوت دینا کہ آئیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ چلیں مسجد میں چلیں نماز پڑھیں میں آ جاؤں گا، یہ کوئی بات نہ ہوئی. اس طرح کا عمل نہیں ہونا چاہیے. اس سے آگے ہے ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وہی بات ہوئی کہ اگر ہم لوگوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ آئیں نماز پڑھیں، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا، لیکن خود نماز نہیں پڑھتے، تو ایسی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے آگے ہے نیکی پھیلانے اور برائی مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر زندگی کے ہر دور اور ہر مرحلے میں لازم ہے. کیا کہا گیا کہ نیکی پھیلانا یہ نہیں ہے کہ کسی نوجوان پر ہوا، بچے پر ہوا اور بڑھاپے میں جا کر معاف ہو گیا. نہ، کیا کہا گیا نیکی پھیلانے اور برائی مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر زندگی کے ہر دور میں، یعنی وہ جس دور سے گزر رہا ہے، جس عمر سے گزر رہا ہے، یہ اس پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے، برائی کو مٹائے اور اچھائی کو، نیکی کو پھیلائے. ہم پر لازم ہے کہ دین کا پوری توجہ سے مطالعہ کریں. کیا کریں؟ یعنی ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی دعوت دیں اسلام کی تو ہمارے پاس علم ہو، اس کے سوالوں کے جواب ہوں. یعنی وہ ہم سے بھی اگر کوئی سوال کر بیٹھے تو ہم کہیں گے نہیں میں آپ کو کل بتاؤں گا، ایسے نہ ہو. ہم پر یہ بات لازم ہے، کیا لازم ہے کہ دین کا پوری توجہ سے مطالعہ کریں. یعنی ہمارے پاس دین کے متعلق بہت سی باتیں ہوں. جب آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی اسلام قبول کر لو،
اسلام بڑی فضیلت والا دین ہے، تو اس کے متعلق ہمارے پاس معلومات بھی ہونی چاہیے، ہمارے پاس مثالیں بھی ہونی چاہیے، ہمارے پاس دلائل بھی ہونے چاہیے، اور ہمارے پاس دوسروں کے سوال کے جواب بھی ہونے چاہیے، اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی اللہ کے احکام و ہدایات پہنچاتے رہیں۔ کیا کہا گیا؟ اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی اللہ کے احکام و ہدایات پہنچاتے رہیں، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دیں، یعنی دین کا جو کام ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں، ہمارے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، ہمیں باہر بلاتے ہیں، ہمیں دین کی دعوت دیتے ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ نہیں، وہ انہی باتوں کو ریوائز کرتے ہیں، دہراتے ہیں کہ تاکہ ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی نہ ہو جائے، ہم سے اگر کوئی بھول کچھ ہو گئی تو ہم اس کو دوبارہ سیکھ لیں، تاکہ ہم جب دوسروں کو دعوت دیں تو ہم سے غلطی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص پورا بن جائے گا تو اس کی برائی سے ہم اور ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں بیٹا، کسی محلے میں کوئی ایک شخص برا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، کیوں؟ اس کی عادات و اعتبار اچھے نہیں ہیں، اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو ایسے ہی ہو جاؤ گے، تو آپ دیندار کے پاس بیٹھیں گے تو کیسے ہوں گے؟ آپ ایک اچھے شخص کی صحبت اختیار کریں گے تو کیسے ہوں گے؟ آپ اچھوں میں گنے جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر کسی میں کوئی برائی دیکھتے ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اگر کوئی راستہ بھٹک گیا ہے اس کو راستے پہ لانے کی کوشش کریں۔ یہی دین کہتا ہے، دین ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو یہ سراسر غلط ہے، یہ دعویٰ جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ تو بیٹو، اب یہ دین کا جو کام ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کے پاس جتنا بھی علم ہے اس کو آگے پھیلائے، اور اگر کوئی کمی ہے تو دوسروں سے سیکھے۔ اس لیے بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم بھی اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کریں۔ یہاں کیا کہا گیا کہ ہم نے اپنے معاشرے کو بہتر انداز میں بنانا ہے، ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا ہے، ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے، تو کیا کریں کہ ہم پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کسی میں برائی دیکھیں، اس کو برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر کے اسے متاثر کریں، کہ مسلمان دیکھیں کسی کی مصیبت میں، کسی کی خوشی میں، یعنی ہر حالت میں دوسرے کے ساتھ ہے۔ اب بیٹا نیچے آ جائیں، جو پہلا سوال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ یہ کر کے جو بچہ مجھے بھیجے گا اس کی میں حاضری لگاؤں گا، ورنہ حاضری نہیں لگے گی۔ پھر اس کے بعد بقیہ تمام سوالات اسی میں سے ہیں جو آپ نے حل کرنے اور خود ہی حل کرنے۔ چلے میں اتنا کر دیتا ہوں کہ پہلا سوال جو آپ کا پہلا پیراگراف ہے، امر کے معنی ہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، یہاں سے لے کر نیچے ہے برائی سے روکنا ہے، یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے۔ اب دوسرا سوال ہے امر بالمعروف
اور نہیں انل منکر امت محمدیہ پر کیوں فرض قرار دیا گیا ہے؟ اسی کے نیچے آ جائے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے، یہاں سے لے کر نیچے تک آ جائیں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اسی کے ہمارا یہ رسول تمہارے لیے شاہد ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اب اس سے اگلا سوال نمبر 3، امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ تفصیل بتائیں۔ اسی کے نیچے والی لائن ہماری امت کی فضیلت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے، یہاں سے لے کر اگلے پیج پہ آ جائیں اور جہاں نیچے لکھا ہوا ترجمہ، کیا ترجمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، یہاں سے لے کے اس کے نیچے تک یہاں ترجمہ ختم ہوتا ہے، برائی سے منع کریں، یہاں تک تیسرے کا جواب ہے، ہو گیا۔ اب نمبر 4، ایک مسلمان حکومت کا اولین فریضہ کیا ہے؟ وضاحت کرے۔ دیکھیں بیٹا آپ اسی سے آگے آ جائیں، اسی طرح ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے، اسی کے نیچے جو ہے یہاں سے لے کے یہ پورا پیراگراف یہاں لاسٹ میں جو لکھا ہوا ہے کوئی کوتاہی نہ کریں، یہ سوال نمبر 4 کا جواب۔ اب سوال نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے بارے میں جو ہدایت فرمائی ہے اسے واضح کریں۔ بیٹا اسی کے نیچے آ جائیں، اسی کے بالکل نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص یہاں سے لے کر کہاں تک، یہاں تک لاسٹ جو ہے سیکنڈ لاسٹ، مسلمان کو ابھی سے سوچ رکھنا ہے، یہاں تک یہ 5ویں کا ہو گیا۔ اب چھٹا رہ گیا، چھٹے کا کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط بیان کریں، تو اس کے نیچے ہے امر بالمعروف کی شرائط، یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور میرے بیٹے پورا پیراگراف جو ہے یہاں ختم ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یہاں تک یہ چھٹے کا ہے۔ اب اگلے پیج پہ آ جائیں، خالی جگہ پر کریں۔ الف امر کے معنی ہے کسی کام کے کرنے کا ڈیش دینا، کیا دینا؟ حکم دینا، کیا دینا؟ حکم دینا۔ نمبر ب نہیں کے معنی ہے کسی بات سے ڈیش دینا، کیا دینا؟ روک دینا، کیا کرنا؟ روک دینا۔ اور نمبر ج معروف وہ ہے جس سے آپ ڈیش ہوں، واقف ہوں، کیا ہوں؟ واقف ہوں۔ اور نمبر ہے امت مسلمہ پر ڈیش فرض قرار دیا گیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کے نیچے نمبر 8 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، کیا ہوگا؟ آپشن دیے ہوئے ہیں، تم سب سے بہتر کیا ہے؟ کیا ہے؟ تم سب سے بہتر کیا ہے؟ بندے ہو، امت ہو، انسان ہو یا مرد ہو؟ کتنے آپشن دیے؟ 4۔ جو درست ہوگا اس پہ آپ نے ٹک لگانی ہے اور باقیوں کو چھوڑ دینا۔ اگر ایک کے بجائے 2 پہ ٹک لگائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ نمبر 2 دین کے بارے میں اجازت نہیں، دین کے بارے میں اجازت نہیں، جبر کی، عمل کی، تبلیغ کی اور نصیحت کی۔
ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو درست ہے، کیا درست ہو سکتا ہے؟ جبر کی. دین کے بارے میں جبر کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی جو ہے نا، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. نمبر 3، دل میں ہونا چاہیے انسانیت کی بھلائی کا. دل میں ہونا چاہیے انسانیت کی بھلائی کا کیا؟ جذبہ، نعرہ، دعویٰ یا خیال. کیا ہونا چاہیے؟ جذبہ. کیا ہونا چاہیے؟ جذبہ. آپ جذبے کو ٹک کر دیں، الف کو. نمبر 4 ہے، نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے. ذکر، صوم، صلاۃ اور زکوٰۃ. کس کا؟ نیکی کی طرف بلانے کا کیا ہے؟ ذکریہ. نمبر الف کو ٹک کر لیں. نمبر 5 ہے، نصیحت اس طرح کی جائے کہ بات مخاطب کے اتر جائے. کس میں اتر جائے؟ کان میں، دل میں، دماغ میں، خیال میں. جی، کس میں اتر جائے؟ دل میں اتر جائے. کس میں اتر جائے؟ دل میں اتر جائے. تو میرے بیٹو، جو کچھ پڑھایا گیا آج، ان میں کوئی لفظ، کوئی بات، کوئی جملہ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. اس کے نیچے ہے اس سرگرمی برائے طلبہ کہ آپ جو ہیں، آپ کی کیا سرگرمی ہوں گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے پیش نظر طلبہ پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو انہیں نیکی کی تلقین کرے اور سکول میں ناپسندیدہ باتوں کی نشاندہی کرے. کیا کہا گیا؟ کہ آپ سے متعلقہ کہ آپ اپنے دوستوں کی ایک کمیٹی بنا لیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہیں، جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں. وہ کمیٹی کیا کرے؟ نیکی کی تلقین کرے کہ لوگوں سے کہے، وہ میرے بھائی، میرے دوست، آپ کھڑے ہو کے پانی کیوں پی رہے ہیں؟ آپ بیٹھ کر پئیں، سانسوں میں پئیں. پھر پینے سے پہلے بسم اللہ شروع کر لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ میں گلاس کو پکڑ لیں، 3 سانسوں میں پانی پئیں اور آخر میں الحمدللہ کہیں. تو بیٹا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، یہ چھوٹی نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے کسی کو یہ نصیحت کی، اس نے اس نصیحت پر عمل کر لیا. اب جب تک وہ زندگی میں یہ عمل کرتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. جن نیکیوں کا آپ کو کوئی علم نہیں ہوگا، اور اس وقت یہ نیکیاں کام آئیں گی جب آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کریں. ہمیشہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور خود بھی اچھے بنیں اور دوسروں کو بھی اچھے بننے کی دعوت دیں. خود بھی اچھے مسلمان بنیں، خود بھی اچھے نمازی بن جائیں اور دین پر عمل کریں، تاکہ جن لوگوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ آپ کے عمل سے متاثر ہو کر آپ کی دعوت کو قبول کر لیں. اور اگر آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یقیناً
آپ کی جیت ہوگی، اور جب اللہ کے سامنے آپ پیش ہوں گے تو انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ میرے بیٹے کو کوشش کرنی ہے کہ سبق کو دوبارہ ریوائز کرنا، پھر سوال لکھتے وقت سوال کو زبان سے دہراتے رہنا، یہ نہ ہو کہ سامنے بک رکھ لی اور لکھتے گئے دیکھتے گئے نہ، جو لفظ لکھ رہے ہیں اس کو آپ زبان سے بھی دہرائیں۔ اس دہرانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ پھر اس دہرانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا آپ کے پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بیٹے امر بالمعروف اور نئی عن المنکر پر عمل بھی کریں گے اور لوگوں کو عمل کرائیں گے بھی، اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بیٹوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔